نوئنگ از ایکچولی دا ریزلٹ آف ایجوکیشن، اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پھر آپ فردر اس کو سوچتے ہیں اور وہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے. لیکن پھر کوچنگ ہے جس میں آپ پریکٹیکلی سیکھتے ہیں کہ کوئی کام کرتے کیسے ہیں. ٹریننگ، کوچنگ، اس کے اندر ریہرسل بھی شامل ہے. جی اچھا، اب یہ کافی اجنبی سا طریقہ ہے جسے ہم انمول طریقہ کہتے ہیں کہ انمول گول سیٹنگ یا انمول شاباش اور انمول نظر ثانی. یہ 3 طریقے ہیں جن کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بہت لمبے چوڑے فلسفے نہ سکھائے جائیں، آپ کو کوئی مختصر طریقہ بتایا جائے کام کرنے کا. تو اس میں دشواریاں کہاں کہاں ہیں؟ ایک تو آپ ان دشواریوں کی نشاندہی کریں کہ دشواری ایک تو یہاں ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کو اس کی کوتاہیاں بتانے لگتے ہیں تو وہ آگے سے اپنا دفاع کرنے لگتا ہے، وہ بتانے لگتا ہے کہ وہ اس کوتاہی اس میں نہیں ہے، وہ غلطی اس میں نہیں ہے، اور وہ کہنے لگتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور وہ غصے سے بات کرتا ہے جس سے آپ کو غصہ آتا ہے، اور پھر وہ آپ کی غلطیاں بتانے لگتا ہے کہ آپ بھی کوئی اتنے زبردست انسان نہیں ہیں، اور وہ آپ کی ماضی حال کی غلطیاں اور مستقبل میں جو غلطیاں آپ نے ابھی کرنی ہیں وہ ان کے بارے میں بھی بتائے گا آپ کو. تو یہ ایک جھگڑے کی فضا بن جاتی ہے جس کے اینڈ پہ جیسے ٹاک شو میں وہ کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ آپ نے اس جھگڑے میں حصہ لیا، تو اگلے ہفتے پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے. لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ تر جو مونولوگ ہے، مونولوگ یعنی گول سیٹنگ تو ڈائلاگ ہے جس میں آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، دوسرے نے اگری کرنا ہوتا ہے. لیکن شاباش یا نظر ثانی کی اپیل جب آپ کرتے ہیں تو یہ ایک مونولوگ ہے، اور دوسرے بندے کو پتہ ہونا چاہیے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے، ایڈوانس میں اس سے طے ہونا چاہیے کہ اس کا رول لسنر کا ہے، وہ سماعت کرے گا، وہ بولے گا نہیں، اور اگر اس نے کوئی بات کہنی ہے تو وہ کسی اور ٹائم پہ آ کے کہہ لے گا. اس کو سٹیج کی زبان میں سولی لوکی کہتے ہیں. کبھی سنا سولی لوکی؟ یہ ایک سبزی ہوتی ہے لوکی، تو ایک سولی لوکی ہوتی ہے جو سبزی نہیں ہوتی. تو کچھ اندازہ ہے سولی لوکی کیا ہوتی ہے؟ اکیلے بات کرنا. سٹیج پہ جو لوگ، جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں تو موسٹلی اکیلے بات کر رہا ہوں، یہ سولی لوکی ہے. لیکن ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ بھی بات کریں، آپ بھی پوچھیں، انٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں اس کو. لیکن کئی دفعہ سٹیج پہ انٹریکٹیو کی گنجائش نہیں ہوتی. جیسے ٹیڈ ٹاک ہوتی ہے تو کوئی ایک بندہ آتا ہے، وہ 17 یا 18 منٹ آ کے بات کرتا ہے اکیلے. سولیچیوڈ تو تنہائی ہے، اور یہ لفظ جو ہے اگر کبھی آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو جو لفظ ہوتے ہیں وہ کیسے شکل اختیار کر رہے ہوتے ہیں. یہ سولی لوکی جو ہے یہ تقریباً 1 صفحہ آگے پیچھے ہوگی سولیچیوڈ سے ڈکشنری کے اندر. تو گھروں میں جب کوئی چیز نئی نئی رواج پاتی ہے تو کچھ لوگوں کو اس کے رولز پتہ نہیں ہوتے. جیسے کہ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو آپ سب کو رولز پتہ ہوتے ہیں، اگر آپ کو رولز پتہ نہ ہو گیم کے تو آپ کرکٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو کسی بھی معاملے میں 2 طرفہ جب انوالومنٹ ہوتی ہے تو رولز آف دی گیم کا تو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے. تو کہاں دشواری ہوتی ہے؟ ایک تو اپنے جذبات بتانے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے زندگی میں کبھی اپنے جذبات اچھی طرح بتائے نہیں ہوتے. جب ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، آئی ایم فائن، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، جبکہ حقیقت میں ہم ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے جذبات بتانا کچھ مشکل کام ہے یا نامناسب کام ہے. اپنے جذبات بتانا، یہ کہنا کہ میں آج کچھ اچھا فیل نہیں کر رہا، میں افسردہ ہوں، میں ڈاؤن ہوں، مجھے صدمہ ہے، مجھے غصہ ہے، مجھے امبیرسمنٹ ہے،
یا میں لو فیل کر رہا ہوں یا میں ایکسائٹیڈ ہوں. یہ اس طرح کی باتیں ہم عام طور پر نہیں کرتے. ایگزیکٹ جیسے ہماری فیلنگ ہے وہ ہم نہیں بتاتے اور سمجھتے ہیں کہ فیلنگز بتانا کمزوری کی علامت ہے. ایکچولی فیلنگز بتانا اسٹرینگتھ کی علامت